کیسے پلان کیا گیا, کیا نیکسس تھا, اور وکٹم کارڈ کیسے کھیلا جا رہا ہے اور کیوں ناکام ہوتا جا رہا ہے. تو ہم ٹارگٹ سلیکشن کی پہلے بات کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیے تو یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی وی سکرینز کے اوپر کہ ٹارگٹس کیسے سلیکٹ کیے گئے. کیا یہ پنجاب میں تھے جو کہا جا رہا ہے کہ آئی جی پنجاب کے گلو بٹ تھے, یا یہ پورے پاکستان میں تھے, اور کوئی خاص ٹارگٹ سلیکٹ کیے جا رہے تھے؟ کیا صرف لاہور کی یا پنجاب کی لا انفورسمنٹ کو سلیکٹ کیا گیا, یا ٹارگٹس پہلے سے سلیکٹڈ تھے؟ اور اب دیکھنا پڑے گا اگر یہ ٹارگٹس پہلے سے سلیکٹڈ تھے تو پولیس کے پاس کیا پروف ہے. آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹائم کا انالیسز ہے وہ تمام کام پلاننگ کے ساتھ تھا, جو ہم آپ کو آگے ٹیلی فون کالز کے ساتھ یہ بھی دکھائیں گے. یہ تمام جناح ہاؤس, پی ایف بیس میاں والی, حمزہ کیب راولپنڈی, ریڈیو پاکستان پشاور, بنو کینٹ, جی ایچ کیو راولپنڈی, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ جو حملے ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک ٹائم پہ شروع کیے جاتے ہیں. اور تمام انسپیکٹر جنرل صاحبان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, انٹیریئر میں اس کے بارے میں کانفرنس ہوئی ہے, جس سے پتہ چلا ہے کہ ایک خاص ٹائم کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ یہ پلان کیے گئے. جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, نیکسٹ سلائیڈ پہ اگر آئیں گے ہم, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نی جرک اسپونٹینیس رسپانس نہیں تھا. It was not a spontaneous response or a knee-jerk reaction of certain individuals who got angry because a red line so-called, which was, proclaimed self-red line was crossed. But it was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, ٹویٹس اینڈ سوشل میڈیا پلیٹفارمز. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو استعمال کیا گیا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک لمبے پروسیس کے ذریعے ہیٹ مونگرنگ بھی کی گئی. ہم آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیے گا, یہ تمام ٹویٹس آپ کے پاس انسٹا میں, آگے چلیے گا, یہ ٹویٹس ہیں ساری کی ساری. یہ فیس بک کے اوپر جو کچھ آیا, اور یہ فیس بک کے اوپر 9 مئی کو کیا کہا گیا, یہ تمام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یا ہمارے پاس ود ساؤنڈ اس کا بندوبست ہے. کائنڈلی میری کیمراز سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو فوکس کیجئے, آگے دکھائیں گے ہم آپ کو. یہ وہ تمام چیزیں 9 مئی کے جس ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں, جو حکم دیے جا رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے. آگے چلیے گا. یہ 9 مئی کے مختلف ان کے لیڈرز, جس طرح اس کیس میں حماد اظہر صاحب ہیں, ان کے جو احکامات ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انسٹا کے اوپر ان کی لیڈرشپ کیا بات کر رہی ہے. ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر کہ یہ تمام سوشل میڈیا سے جو ایک ماحول بنایا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں, اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کہاں سے اس کے تانے بانے جن رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پولیس نے ڈال دیا یا کوئی ایجنسی ان کے پیچھے پڑ گئی, یا یہ صاف اور حقیقت ہے کہ کسی جگہ اس کی ایک سینٹرل جگہ پہ پلاننگ ہوئی اور اس کو آخر میں جا کے ہر جگہ پھیلایا گیا. دیکھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ پہ. ناؤ کم ٹو جناح ہاؤس. 215 کالز. جی ہاں, بڑے غور سے سلائیڈ کو کائنڈلی کیمراز فوکس کر دیں. ہم نے ٹی وی اسکرین آپ کے سامنے لگائی ہے, ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. 215 کالز ہیں. اگر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم آپ کے ساتھ یہ پی ڈی ایف بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور 8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے. یعنی 215 8 مارچ کو جو ہنگامے کیے گئے وہی ٹیلی فون کالز, وہی لوگ 9 مئی میں بھی موجود ہیں. 8 مارچ کو ہنگامہ زمان پارک کے باہر کرایا گیا تھا. اب آتے ہیں کہ کس نے کتنی کالیں کی اور کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور ہم کس بیسس پہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یاسمین راشد 41 کالز, اور یہ کالز جی ایس ایم کی کالز ہیں, واٹس ایپ کی کالز, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے. حماد اظہر صاحب کی کالز, محمود رشید صاحب کی کالز, اجاز چودھری صاحب کی کالز, اسلم اقبال کی کال اور مراد راز کی کال. ان تمام لوگوں کو جو ہم بڑے احترام سے جن کا نام لے رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں, چاہے ہماری خواتین پولیس افسروں کے ساتھ وہ جو مرضی زیادتی کریں, ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے ساتھ ان کے نام لینے ہیں. اب بڑے غور سے نیچے دیکھیے گا, 154 پیچھے چلیے جی کائنڈلی, 154 کانٹیکٹس ہیں جو کہ سیم ہیں. بڑے غور سے بات سنیے گا. 154 کانٹیکٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ سیم ہے 8 مارچ کو اور سیم ہے 9 مئی کو. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہیں اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ آگے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے کائنڈلی, نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا پلیز, جو اس کی ہے پیچھے کیجیے گا اور نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا. راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے, جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ.
اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہیں, جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال, یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ جی ایچ کیو کا کیس ہے, سیم ٹائمنگ ہے جیسے ہم کو بتایا گیا, سیم ٹارگیٹس ہے آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز. سو آئی وڈ لائک ٹو ایڈریس ایوری بڈی ہو انڈرسٹینڈز انگلش اور از ویری فونڈ آف دس لینگویج ڈسپائٹ نوئنگ the Urdu language. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, with the proofs of which are going to be shown to the courts as well. آگے چلیے جی. فیصل آباد آئی ایس آئی کا آفس جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے, اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں. تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے اور ہمارے کپتان شہید کی جو کہ ہماری آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے, ان کے بورڈ کو, ان کی یادگار کو توڑا گیا, مس کیا گیا, جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے, اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے, یہ کالز ہیں اور ان کے نام ہیں بندوں کے. 25 کالر جو ہے ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو آئی ایس آئی فیصل آباد میں موقع پہ موجود تھے. کائنڈلی سکرینز کے اوپر فوکس کیجئے گا, کائنڈلی ان پی ڈی ایف کو دکھائیے گا. آگے چلتے ہیں. میاں والی پی ایف بیس, وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی, وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے, بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے, ان کے دان کھٹے کر دیے. دشمن وہاں نہ پہنچ سکا, اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا. 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی, پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی. ایم ایم عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرے, ان کے جہاز کو جلایا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کالز ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے خلاف ایک ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے, ایک ایک کال کا ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا, اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. آگے چلیے جی. یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف. یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی, اور اگر اپنی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے یہ ٹیکنیکل, یہ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, بڑے غور سے اس ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے بدمستھاتی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے. یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 37 اریسٹڈ ہیں. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا, جو جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے, 101 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 18 گرفتار ہیں. نادرا کی تصویروں کے مدد سے, آپ کے ڈیٹا کی مدد سے, جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا, شناخت کیے جا چکے ہیں. جناح ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو, اور زمان پاک 8/3 کو, یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں, ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے, اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں, جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں. یہ لوگ 152 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 40 گرفتار ہیں, اور یہ قابل ادخال شہادت, ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. آل دس will be presented in the court of law, اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے. I told you very categorically and clearly, میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر, جس طرح آپ صحافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں, جس کے اوپر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے. اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. واٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو کسی ایجنسی کی سازش نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جو میسیجز ہیں, 170 بندے ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, 11 گرفتاری ڈل چکی ہے, عدالتوں میں جا چکے ہیں. یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے, جس کو کوئی دنیا کی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی, کیونکہ وی کانٹ کریٹ دیٹ. ان 708 بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں, ریڈز کیوں ہو رہی ہیں, ثبوت کیا ہے, وہ یہ ثبوت ہے جس کی وجہ سے 125 بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. ہم اب آگے چلتے ہیں. اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم پہلے جواب دیتے ہیں. وکٹم کارڈ پلئنگ. عرض کیا گیا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی. پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے,
پھر پتہ چلا ہو نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے, جاتے ہیں ان کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں, تو پتہ چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی اور ہماری ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا, جو دھوئیں میں جا رہا پھنس کے شہید ہو گیا, اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے, پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں, وی آل نو دیٹ. یہ ہیومن رائٹ کے ابیوزز. اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے, آج ایک نیا جھوٹ ہے. انٹرنیشنل, پیچھے چلیے گا جی, انٹرنیشنل, پچھلی سلائڈ پہ آئیے گا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز, پاکستان کی آرگنائزیشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوری ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. وی آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful, and she starts abusing them, and اس میں وہ گالیوں کے الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے. اس پہ اگر کوئی ریئیکشن ہے, وی آر ایون ریڈی ٹو فیس دیٹ اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ اکاؤنٹیبلٹی ایز ویل. اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے ود وومن پولیس آفیسرز. فالس کلیمز کیے گئے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایچ اینڈ ایوری کلیم. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے فیمیلز کے ساتھ زیادتی. ہماری ایس ایس پی صاحبہ موجود ہیں, زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری اے ایس پیز اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا, ایک ویڈیو, ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے, کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی, ہم نے جا کے دکھایا, ان کا نام دیا, جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. آگے چلیے. یہ واقعہ 2009 کی ویڈیو, مطلب کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے, اب تو یہ پولیس افسر ریٹائر ہو چکے. آگے چلیے. 2019 کی ویڈیو, کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے, پلیز ٹرائی ٹو اسکریچ یور میموری, اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ 2019 میں کون تھا. آگے چلیے. 2021 کی ویڈیو, تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا, وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اپنی ٹویٹس, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. آگے چلیے. وکٹم کارڈ پلے کرنے والے 2019 کی ویڈیو. آگے چلیے. اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پہ ڈال دیا گیا. آگے چلیے جی. یہ 2020 کی ویڈیو, تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میموری لین پلیز. آگے چلیے. آگے چلتے جائیے. یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھیلائی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیے جی. یہ خدا نہ خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی, ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے, کل اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے ٹو سرو دس. آگے چلیے. ایک شخص کا کہا گیا جس نے موڑ چوری کیا, ہم نے اس کو مار مار کے مار دیا. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی, الحمدللہ وہ زندہ ہے. یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی. اور ہاں, for the pseudo intellectuals of this country, there was a photograph of a woman who was getting botox done on her screen. کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے. وہ خاتون جو کہ لیڈر تھیں آپ کی, وہ بوٹاکس کروا رہی تھیں. آگے چلیے. یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل, یہ کسی اور جگہ کی ہے, ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے. اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے, بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلتے جائیے. جی ہاں, تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا, ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, شام کو واپس کر دیں گے. ایوری پولیس اسٹیشن ہیز کیمراز, all the lockups of cameras. Women are kept in the women police station under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں, there are 150 cameras, 150 cameras ہیں, that is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. پہلے ہم نے 47 بتائی تھی, اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ اس کا بھی ریکارڈ ہے. غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہیں 50 کے انڈر. آگے چلتے ہیں جی.
اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں, کہا گیا کہ یہ آئی جی کے گلو بٹ تھے, کہا گیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈالے. آپ غور سے کائنڈلی ان کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا. آواز کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ کہتے ہیں میں ریمانڈ نہیں دیتا کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے, ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرافک ایویڈنس لینی ہے, ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ, اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا. ڈسچارجگی کی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے, قانون ہے, ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. جج صاحبہ کی ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں, ہم اگلے ایویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے. سنیے ذرا خود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ملکوں میں میری آواز سننے والوں خاص طور پر سوشل میڈیا کی ٹیم, آج امتحان میں بڑھ کر ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کورٹ کمانڈ ہاؤس سے پہنچ چکا ہوں. ہمارے ساتھ اس پر شجاعت چودھری صاحب اور محمود شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. پر ہم کورٹ کمانڈ ہاؤس کے رستے سے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. ڈاکٹر یاسمین صاحب کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشن ہے, ان کا حکم ہے کہ کورٹ کمانڈ ہاؤس کو آگ لگائیں گے. شجاعت چودھری صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم جھکیں گے نہیں. تمام دنیا کی ٹائٹل کورٹ کمانڈر کے گھر فوری پر پہنچ. تھینک یو جی, آپ نے آواز سن لی, ہم آپ کو سرو بھی کر دیں گے, دے بھی دیں گے. اگلا سن لیجئے. آگے چلیے گا, آگے چلیے, نیکسٹ پہ چلیے جی کائنڈلی. یہ چلیے اور سنیے کیا یہ گلو بٹوں سے خطاب ہے. بالکل سامنے ہمارے ساتھ سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہے. خان صاحب کو گرفتار کر لیا, کہاں معاملہ جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میرا خیال ہے یہ جان بوجھ کے چاہتا ہے کہ اسکول کے اندر حالانکہ ہو چاہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو, پبلک دیکھ رہی ہے. اور آپ کے جو کتنا غصہ ہے پبلک کو, جتنا مرضی ہم روک رہے ہوں اس وقت اتنے دیش میں کیا سوچ رہی. یہاں پہ میڈم دھرنا دیا جائے گا, یہ دھرنے کا پروگرام ہے ہمارا, دھرنے کا پروگرام ہے. اگر پولیس سکول سے بیٹھنے کے تو دھرنا مارے گا. دوسرا یہ بتائیے گا پیچھے تو ہمیں فائن بھی کی جا رہی ہے اور بڑے حالات سنجیدہ ہو گئے, کیا کہیں گی سارے معاملات؟ لیکن یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ حالات ہیں. اگر اس حکومت میں ابھی بھی اس کی معافی نہیں ہے تو حالات مزید خراب ہوگی. ٹھیک ہے, آپ آئیے, باقی لوگ جو ہے کچھ لوگ غیر بھی ہیں, کیا کہ اس وجہ سے موجود ہے نا, اپنی زبان سے میری ملاقات ہوئی ہے, اجلاس سے موجود ہے, ندی بارہ سے ملاقات ہوئی ہے, سارے نہیں ہے. لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ میسج کیا ہے, خان صاحب جو گرفتار ہو رہے ہیں عوام کو کیا میسج ہے. پہلے کہا تھا وہ ہماری ریٹ آئی ہے, اب ہم گھر نہیں بیٹھے, اور آپ کو پتہ پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. وہ لینا بات ہے کہ میڈیا کو انہوں نے اس وقت دبا کے رکھا ہے اور میڈیا نہیں خبر کر رہا. اس کے باوجود یہ بات تو پکی ہے کہ سارے پاکستان کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور حالات بہت خراب ہونے کی اندیشہ ہے. وہ آپ نے اپنی یاسمین راشد کی جگہوں کی مزید خراب ہونے کی جو ہے کوشش کی ہے. یہ اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا. یہ اب آپ کو ہم نے دکھا دیا, یہ آخری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ لیجئے کائنڈلی کہ کیا یہ گلو بٹ ہیں یا کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون کیا کر رہا ہے. یہ تمام ویڈیوز ہیں. اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے, بڑے غور سے میری بات سنیے گا کائنڈلی, یہ دیکھ لی پہلے آپ دکھا چکے جی, تھینک یو ویری مچ. یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجئے. اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسمین راشد ہیں؟ کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے؟ کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھیں؟ کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہے وہ فون سے موجود ہے؟ کیا اس ٹیلی فون کے اوپر جو واٹس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے فون چاہیے, فوٹوگرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے. فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا. جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمانڈ مانگتے ہیں, لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے,
ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے، جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے، جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے، اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے. سو ویری اوبیڈینٹلی وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دا ایشو آف اپیل اگینسٹ دا ڈیسیجن، اور باقی کیسز جو 3 ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے. لہٰذا یہ تمام ایویڈنس جو آپ نے دیکھی، کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی؟ نہیں، لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر، ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے، جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا، جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے. ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے. ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے ایس ایچ او وومن کو مارا، جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے، جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی، جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، بہت سارے تو سے پیڈ ہیں، ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے. یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے، صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں، کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں، اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے. وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے. لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں، ہمیں نکال رہے ہیں، ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ، کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں، کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے. ہاں، قانون اپنا رستہ لے چکا، قانون فیصلہ کر چکا، اور انشاءاللہ تعالیٰ the state is going to respond in a manner کہ جس طرح آپ نے پہلے پولیس کو نیچا دکھایا، آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے. اس ملک کی تمام ایجنسیز، تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، وہ تمام اکٹھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے. سوال پوچھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، ہم ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے. وی ہیو ٹل 6 o'clock. جی یہ میڈیا نے ابھی تک سلائیڈز نہیں دکھائی، ہمیں میسج آیا ہے، تو ہم کائنڈلی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم اپنی سلائیڈ کو دوبارہ شیئر کر دی ہیں. کائنڈلی میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سلائیڈ اب دوبارہ لے آئیے، لاہور والی، کائنڈلی لاہور والی سلائیڈ لائیے جو لاہور کا ڈیٹا ہے. نیکسٹ لائیے. وی آر گوئنگ ٹو شیئر دس ود یو ایز ویل. آگے چلیے نا جی، اور آگے چل کے نیکسٹ نہیں آپ چلیے گا، ذرا دکھا دیں، ہم واپس اس کے پہ چلتے ہیں. نیکسٹ یہ والا، اس سلائیڈ کے اوپر آئیے. کائنڈلی آئی وڈ ریکویسٹ ایوری بڈی، آئی وڈ ریکویسٹ ایوری بڈی کہ یہ ذرا 2 منٹ انتظار کر لیجئے. اس سلائیڈ کو کیمراز فوکس کر لیں، ہمارے سے ہٹا کے، صحافی بھائیوں سے ہٹا کے اس سلائیڈ کو فوکس کر لیں، اس کو فوکس رکھیں. لیٹ می ایکسپلین دس ایز ویل. یہ 154 کانٹیکٹس ہیں. کیمراز کو کائنڈلی ریکویسٹ ہے اس کو دکھائیے، ہمارے پیچھے دکھا لیجیے، سامنے اسکرین پہ دکھائیے. 154 کانٹیکٹس ہیں. آپ نے کہا ڈسچارج کیا، وہ 3 اور مقدمے ہیں. ریزن یہ بنایا گیا کہ آپ نے ان کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں نام دیا یا اس کو ان کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا. ہم نے کہا تھا فوٹوگرامیٹک ایویڈنس، وائس ریکارڈنگ انالیسز اور ٹیلی فون کی پوزیشن، جس کے لیے میں نے آپ کو سارے ثبوت دیے ہیں، اس کے لیے تھا. ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. اس کا کیا امپریشن جاتا ہے، I leave that to the courts and I leave that to the public of Pakistan. میں عوام تک اور آپ تک اور عدالتوں پہ یہ بات چھوڑتا ہوں. ہم ان کے احترام کرتے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہوگا قبول ہوگا. اس کے بعد کس کس کا وہاں پہ جائے گا یا اس کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ جیک برانچ ڈیل کرے گی. دوسرا سوال پوچھ لیجیے. سر، چونکہ منصوبہ بندی کرنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، ابھی تک جو ہے قاسم کے پاپا کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ جناب جو ہے ہم نے جو گرفتاریاں ڈالی ہیں وہ ود پروف ڈالی ہیں. کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہیں، وہ اشتہاری بھی بنائے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے کال کیا اور صفائی کا موقع دیا ہے، وہ تشریف لائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پر تفتیش کریں گے. اگر وہ گناہ گار ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا رستہ لے گا. انتہائی پروفیشنل ہونے کے باوجود بہت ہی آج لگ رہے ہیں آپ کہ اتنے اسٹرانگ ایویڈنس ہونے کے باوجود پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ کیا کچھ تفتیش پہ کر لیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے، یہ ہے ہم نے ریمانڈ لینا ہوتا ہے.
ہم نے ابھی تک ان کا ریمانڈ نہیں لیا. ریمانڈ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سامنے پیش کی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا یا وہ فیصلہ کر دیا. کائنڈلی سنیے, جن خواتین کا ریمانڈ آیا ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی عزت سے ان کو لے کر آئے ہیں, جنہوں نے خود کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے, وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے. ہمیں گرفتار کیوں کیا گیا, ان کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہے. ان کی ریمانڈ کے دوران مثل کے اوپر چیز آتی ہے, یہ ایک لیگل پروسیس ہے اور اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے. جی ادھر سے جناب. وہ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا تو کہیں پہ نام نہیں آتا, ان کی بھی بڑا کیسے چل رہا ہے, وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. جی جی سمجھ گئے جناب, بتائیے. جی میرا خیال میں آپ اس میں ایل انفارمڈ ہے, ان کے جو انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے انویسٹیگیشن اور ان کے کیسز چل رہے ہیں اسی طرح. آپ نے کہا کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, تو اور جنہوں نے یہاں سے سوال پوچھا تھا کہ فلاں گرفتار نہیں ہوئے, تو وہ جو انویسٹیگیشن کو جوائن کرتا ہے, حماد اظہر صاحب کے پیچھے ریڈز ہو رہی ہیں, آج بھی ریڈ ہوگی. اسلم اقبال صاحب پہ ریڈز ہو رہی ہیں, آج بھی ریڈ ہوگا. دیکھیے وہ انویسٹیگیشن جوائن کرتے ہیں تو ان کا قانونی حق ہے جس نے جوائن کیا. یونس بھاٹ صاحب سے پوچھنے دیں ورنہ کام خراب ہے. جی بھاٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت میں جو کہیں ہم لکھنے کو تیار ہیں, اجازت ہو تو میاں اسلم اقبال نے 10-15 منٹ پہلے جو ٹویٹ کی ہے, اگر اجازت دیں تو میں پڑھ سکتا ہوں. نہیں, ہمیں ان کی ٹویٹ آپ ایسے واٹس ایپ کر دیجیے گا, ہم ٹویٹر کے اوپر نہیں ہیں, آپ سوال پوچھیے. انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکا, میرے گھر سے بہت زیادہ سامان اٹھا لیا گیا ہے, میں 9 تاریخ کو ادھر موجود نہیں تھا, میں 7 مئی کو ایک بات اسلام آباد. ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں تھے. بس سن لیجیے, آپ سوال پوچھنے بھاٹ صاحب. آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں, اب میرے ساتھ زیادتی ہوئی. موسٹ ویلکم. آج اسلم اقبال صاحب یا ان میں سے کوئی اور افراد جو مفرور ہیں تشریف لائیں, بے گناہ ہوں گے تو ان کا ثبوت آ جائے گا. جناب اگلا سوال. جی پلیز. جی وہاں سے. جی سر باری باری. جی جناب. آپ نے تصویریں دکھائی ہیں, میں نے اس پہ سوال کرنا ہے جناب. آپ نہیں, اپنی راشد کی تصویر کے ساتھ عمران ریاض کی تصویر دکھائی ہے. بند کر دیجیے گا, بند کر دیجیے گا اس کو مائکروفون. جی ڈاکٹر صاحب آپ مہربانی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سارے دوستوں کے ساتھ بات سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عمران ریاض کے متعلق آپ نے بھی تصویر دکھائی ہے. عمران ریاض کا کیس باقی لوگوں کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں. ملزم عدالتوں پر تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, جو کچھ آپ نے فرمایا ہم اس کو منوان لکھنے کے پابند بھی ہیں, لکھیں گے بھی, لیکن یہ کیس جب عدالتوں میں ثابت ہوں گے سزائیں تو بعد سے ملی. اگر عمران ریاض کی بات کرنی جائے تو عدالتوں میں یہ چل رہا ہے. اس کو حالانکہ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا, SHO معطل ہو گیا, گرفتاری پنجاب پولیس نے کی, ابھی تک وہ سامنے نہیں آ رہا. آپ کی انفارمیشن تھوڑی غلط ہے, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. عدالت میں پہلی بات تو پنجاب پولیس نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس کے بعد 3 MPO تھا, ان کو جیل میں دیا گیا کہ سیال کوٹ میں تھے. انہوں نے لکھ کے دیا, میں ڈاکومنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ خود باہر آئے, ان ویڈیو والوں سے ہاتھ ملائی جو ویڈیو میں موجود ہیں, ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پنجاب پولیس نے بالکل دوبارہ گرفتار نہیں کیا. ہم سرٹیفکیٹ عدالت میں دے چکے ہیں. عدالت کے حکم کے اوپر جوائنٹ ورکنگ گروپ بن چکا ہے. منسٹری آف ڈیفینس, انٹیریئر, انٹیلیجنس ایجنسیاں, IB, پنجاب پولیس, CTD, اسپیشل برانچ. کل بھی اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں پیش کر دی جائے گی. جی اب ان سے پوچھتے ہیں. آپ کا اس وقت جو دوسری پریس کانفرنس میں اٹینڈ کر رہا ہوں, پولیس کا اس طرح کا رویہ کبھی لاہور پولیس کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا جس میں وہ عدالتوں کو اس طرح کرٹیسائز کریں. آپ کی لاسٹ پریس کانفرنس کے بعد, بلکہ ابھی جو سوشل میڈیا ٹویٹر پہ آپ نے پنجاب پولیس کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے, تو اس پر بھی ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے, بلکہ انہوں نے بھی عدالتوں کو اس بات پر تنقید کا اشارہ کیا کہ پولیس کے پاس ایویڈنس موجود ہے لیکن عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں. میں نے میں نے نہیں پہلے آپ کی بات کلیئر کروں. میں نے نہیں, پہلے سوال بعد میں. ہم نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. ہم نے فیصلے کا بتایا کہ ہم نے 3 چیزیں مانگی جج صاحبہ سے, بتایا ریمانڈ پہ شو کرنی تھی. جج صاحبہ نے کہا کہ نام سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں یا FIR میں نہیں ہے. ہم بہت احترام کے ساتھ میں نے عرض کیا, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ہم اس کی اپیل کا حق رکھتے ہیں. اس میں تنقید نہیں ہے, ہم اپنے لافل پروسیس کی بات کریں. وی کانٹ ایون تھنک آف دیٹ. اب سوال پوچھیے, اب سوال پوچھیے.
सोशल मीडिया पे आपने ट्वीट की है, उसके बाद उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, मतलब जैसे अगर आप उनकी तरफ से किया गया, उनसे पूछे, हमारी ट्वीट में वही बात लिखी है। चारों पे क्या आप ब्रिज नहीं बन रहे पॉलिटिशियंस और अदालत के दरमियान जो प्रोसेस चल रही है? ना हम प्रोसिक्यूटर हैं, हम इन्वेस्टिगेटर हैं। पंजाब में फॉर द पीपल ऑफ अदर प्रोविंसेस, पंजाब में प्रोसिक्यूशन महकमा बिल्कुल अलग है। हम इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूशन को देते हैं, वो अदालत में देते हैं। हमारी ट्वीट के ऊपर कोई पॉजिटिव ले, कोई नेगेटिव ले, उनकी मर्जी। जनाब ये आप ये बता दीजिएगा कि ये सारे लोग जो हम नामजद है और 780 के मुकदमा दर्ज हैं, इसके अलावा फुटेजेस आ गई, तस्वीर आ गई, तो इनको सजा दिलवाने के लिए पंजाब पुलिस क्या हिकमत अमली तैयार करेगी? मेरे ख्याल से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू करता हूँ। देखिए, हमने ये तमाम सबूत को, प्यारे भाई आपसे हमारा 25 साल ताल्लुक है, आप पुलिस के काम को बहुत अच्छा समझते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमने ये तमाम चीज़ें अदालत में पेश करनी है, उसमें एक एक चीज़ को साबित करना है। आप ये मानते हैं ना कि ये फलां खातून है, लेकिन अदालत कहेगी कि क्या ये FIA मानती है कि उसकी आवाज़ है, क्या ये तस्वीर नादरा से कंफर्म होती है? बियॉन्ड एन आउट ऑफ डाउट जाना होता है, जिसके लिए हमने रिमांड की तलब की थी। जी जनाब। मेरा नाम अहमद कोफर है और मैं एयरवेज से ताल्लुक रखता हूँ। जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर इन्वॉल्व थे और जिनके फुटेज भी आई है, जिनके प्रूफ भी आपके पास हैं, वो तो बहुत अच्छी आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर तीनों सेंटर मतलब कोई गुजर रहा है वहाँ पर और जियो फेंसिंग में आ गया है, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बेचारा भागता फिर है, हमसे कोई राब्ता करता है कि हम वहाँ से गुजरे तो ये मामला, और वो इनोसेंट भी है। तो हम तो कह रहे थे कि हमारे अपने रिपोर्टर्स के घर पे रेड पड़ रही है वहाँ पर। जी मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जियो फेंसिंग में वहाँ लोग आए, 180 people have been interrogated and set free without arrests. इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूर थे जो साफत में साथ साथ चलते आए। हमने उसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया, उसकी मीटिंग्स की, हमारे पास डायरेक्ट इत्तलात भी आई और हमने उसका इजाला किया। जी जनाब। पंजाब पुलिस का हेड होने के नाते आपकी ये सारी जो प्रेजेंटेशन थी वो बेस करती है आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंस पे कि आपने यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल किया। क्या मुस्तकबिल में फेक वीडियो, फेक न्यूज़ को रोकने के लिए आप पंजाब पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट को कोई ऐसी लेजिस्लेशन की प्रपोज कर रहे हैं कि फेक वीडियोस को रोका जाए और ये जो इंतशार लाने के लिए टूल्स हैं इस पर कोई कानून साजी की है? फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले कानून साजी की, उसको हाई कोर्ट ने गालबन किसी जगह स्ट्राइक डाउन भी किया। दैट इज द जॉब ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री, मैं लोगों से बात करना चाहता हूं कि सच का सच कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई खबर लेके आया है, करो उसको तहकीक कर लिया करो और फिर फैलाया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किसी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को वैसे फैलाता फिरे। ठीक है, तो लिहाजा इन बातों को कंफर्म करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस अमल की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचे। ये तो है नेशनल जिम्मेदारी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे खिलाफ जो कुछ बातें आई, जो जात के बारे में आई वो अलग, लेकिन जो हमारी खवातीन के बारे में आई हमने FIA से रब्ता कर लिया। नहीं, हम इस पे रहेंगे, पहले उसकी बात में। जी गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो तो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए थे जो इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे और आपने उनको छोड़ भी दिया, उनको रिलैक्स भी कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब तक ये बता दें कि कितने लोग ऐसे जो कि इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे उनको उठाया गया था लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया। दूसरा, उनको क्या मैसेज है जो कि मुलव्वस नहीं थे लेकिन फिर भी तरफ नहीं? देखिए, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमने इंटेरोगेट किया, पूछा, लोग आए, लोग खुद तशरीफ लाए, साफत के साथ जो साफियों के साथ हमने उसके साथ वर्किंग कमेटी बना ली। हमने जिनों की जो नई शनाख्त होते हैं हमने नई शनाख्त किया उनको। लेकिन जो लोग ये क्लेम करते हैं, देखिए हमारे अपने उस्ताद, हमारे अपने IG के एक साहबजादे वहाँ मौजूद थे, पूरी कमेटी ने फैसला किया, वो गिरफ्तार किए गए। हमारे एक बहुत ही प्यारे उस्ताद हैं, उनकी भांजी वहाँ मौजूद थी, गिरफ्तार की गई। लेकिन जो समझते हैं बेगुनाह है, इन तस्वीर में से जो सामने आ रही हैं, जिन्होंने कॉलेज में की, मोस्ट वेलकम, आए। अगर किसी को शक है नीचे ज्यादती होगी, दे कैन कम टू माय ऑफिस, CCP ऑफिस, वेयर एवर दे वांट। जी जनाब। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जब से गिरफ्तारियां चल रही हैं वो ऑफ कर देंगे उसको। जी अक्सर गिरफ्तारियां चल रही हैं, जो बेसिक लोग थे जो इन्वॉल्व हैं या लिस्टेड हैं। अभी एक नई वेव आई है, जो लोग फेसबुक पे थे, जब से ये ट्वीट हुए जिसपे वो खतीजा वाला इशू बनाया लोगों ने, उसके बाद अब वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं। ये FIA का काम है या पुलिस पकड़? नहीं, आप टेक्निकल एनालिसिस पे देखिए काइंडली, टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक कीजिए काइंडली दोबारा। ये दिखाते हैं आपको, ये टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक कीजिएगा। आगे चलने जो हमारी वो डाटा है जो हमारा, तो इसको काइंडली फोकस कीजिएगा। जो हमारा डाटा है, ये डाटा
یہ میں دوبارہ سمجھانے کے کائنڈلی اس کو ذرا اگر کیمراز فوکس کر لیں. آخری دیکھیے گا, یہ وہ ہیں جنہوں نے واٹس ایپ گروپس کے اوپر میسج کیے اور وہاں ثبوت ہونے کے موجود ہونے کا بتایا. کتنی تعداد آئیڈینٹیفائی ہوئی؟ ٹیک سم ٹائم, رائٹ. 170 people have been identified, only 11 have been arrested. Now I would like you to ask something about the women, so our lady SSP can answer that question as well. اگر آپ کو ان کے false narrative کے بارے میں پوچھنا ہے تو she is here to answer that. سر میرا کوشچن ہے سر. ہاں جی تتلا صاحب جی جناب. سر میرا کوشچن یہ ہے سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کی منصوبے میں جہاں ٹاور میں موٹر سائیکل یا کار استعمال ہوئی ہے اور وہ گاڑی سے بیچ دی ہے موٹر سائیکل اور کار, اس کو بھی پولیس بٹھا رہی ہے. جو آئے گا ثبوت دے گا وہ ہم دے دیں گے. مے بی لیڈی ایس ایس از گوئنگ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ the women who have been involved اور ان کے ساتھ اس وقت کیا سلوک ہو رہا ہے, because that has been addressed in the national media as well, so we would like her to come forward and answer that. آئیے جی بولے کون ہے؟ جلدی بول دیجیے ٹائم پہ ان سے بات سوال پلیز جی. ابھی جو ہماری ارسٹڈ خواتین تھیں ان کے ساتھ پہلی بات جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے تھے اور کیا جا رہا تھا کہ ان کو مسٹریٹ کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے, کوئی بدسلوکی کی جا رہی ہے. وہ جب خود بھی آئی ہے جیل سے اپنی نام پلیٹ کی بات آپ کو ویڈیوز بھی دیکھی تو یہ کہا ہے جب سے کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی ہے. سو اٹس کوائٹ ایویڈنٹ فرام مائی اون پرسپیکٹو ایز ویل. سو اس کے بعد ہم لوگ نے ریمانڈ لیا ہے اور جیسے آرڈر کیے ہیں کہ وہ پہلے دن کے ٹائم میں وہ لاک میں رکھی جائیں گے اور شام میں رات میں وہ جیل میں منتقل کر دی جائیں گی. انپریسیڈنٹڈ پہلے نہیں ہوا لیکن کیونکہ یہ آرڈرز ہیں اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو فالو دوز آرڈرز. اسی طرح سے ہم لیول اینڈ اسپرٹ میں اس کو فالو کریں گے. ان کو صبح کے ٹائم لاک اپ میں اور شام میں ان کو جیل میں رکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری فزیکل ڈیمانڈ کی وہ پوری کی جائے گی کیونکہ ہمیں ان سے کچھ چیزیں ریکوائرڈ تھیں. ہم نے ان سے کچھ چیزیں ان کی فوٹوگرافیک ٹیسٹ